بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل واقعہ سناتے ہیں۔ شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدار جنت، قدیم السلام صحابی رسول، جامع القرآن، تیسرے خلفاء المسلمین، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں فیاض ازل سے سخاوت کا وہ فیض ملا جس نے آپ کی زندگی کو انفاق فی سبیل اللہ کی رہتی دنیا تک مثال بنا دیا، اور خدمت اسلام میں سخاوت کی وجہ سے سید السخیہ کہلائے۔ آپ کو فیضان نبوت سے دو نور عطا کیے جانے کا وہ شرف ملا جس نے آپ کو ذو النورین بنا دیا، اور یہ شرف اولاد آدم میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ کامل الحیا و الایمان کے اعلیٰ درجہ پر فیض ہونے والے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی شرم و حیا پر ملائکہ بھی نازاں ہیں۔ اس عظیم المرتبت صحابی رسول کی عظمت و شان اور مناقب و محاسن کے بیان میں کتب حدیث اور کتب سیرت صحابہ سے چند اقتباسات مطالعہ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی و نسب اور خاندانی شجرہ کتب تاریخ کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عمر اور لقب ذو النورین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی 5 پشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس رشتہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیصل کے 6 سال بعد ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اہل مکہ کے رئیس خاندان میں سے ہوتا ہے۔ آپ کو خاندانی وجاہت کے علاوہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی برتری حاصل تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسبقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا۔ چچا نے آپ سے کہا، جب تک تم نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے چچا، اگر آپ میرے 1000 ٹکڑے بھی کر ڈالو تو اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر آپ کے چچا نے آپ کے جذبات کو دیکھ کر آپ کو آزاد کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کے اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماں اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ جب مدینہ منورہ میں پانی کی زیادہ قلت تھی، جس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال آنت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی نے 30,000 فوج کی 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی واپس آ گئے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معلومات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا طرز امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت پر ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں حضرت عثمان ذو النورین کا ہاتھ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مسلمانوں کی کثرت کے باعث مسجد کی وسعت ناکافی ثابت ہوئی تھی تو اس کی توسیع کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب کا قطعہ زمین خرید کر بارگاہ نبوت میں پیش کیا تھا، پھر اپنے عہدے میں بڑے اہتمام سے اس کی وسیع اور شاندار عمارتیں تعمیر کرائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم فرض مذہب کی خدمت اور اس کی اشاعت و تبلیغ ہے۔ اس لیے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس فرض کے انجام دینے کا ہر لحاظ خیال رہتا تھا۔ چنانچہ جہاد میں جو قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے، ان کے سامنے خود اسلام کے محاسن بیان کر کے ان کو دین متین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ایک دفعہ بہت سی رومی لونڈیاں گرفتار ہو کر آئیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے پاس جا کر تبلیغ اسلام کا فرض انجام دیا۔ چنانچہ دو عورتوں نے متاثر ہو کر کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے اپنے عہد میں جس اصول پر فوجی نظام قائم کیا تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ترقی دی۔ فوجی خدمات کے صلہ میں جن لوگوں کے وظائف مقرر کیے گئے تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں 100 درہم کا اضافہ کیا اور فوجی سیگا کو انتظامی سیگوں سے الگ کر کے تمام صدر مقامات میں اعلیٰ عہدہ مستقل افسروں کے متحد کر دیا۔ اس عہد کے مکمل فوجی نظام کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدود شام میں رومیوں کے مقابلے کے لیے فوجی کمک کی ضرورت ہوئی تو ایران اور ارمینیا کی فوجیں نہایت عجلت کے ساتھ بروقت پہنچ گئیں۔ اس طرح جب عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرابلس میں بغاوت فرض کرنے کے لیے فوجی طاقت کی ضرورت پیش آئی تو شام و عراق کی کمک نے عین وقت پر مساعدت کی۔ افریقہ کی فتح میں جب مصری فوج ناکام ثابت ہوئی تو مدینہ سے کمک روانہ کی گئی، جس کے افسر حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ انہوں نے معرکہ کو کامیابی کے ساتھ ختم کیا۔ عہد فاروقی میں جو مقامات فوجی مرکز قرار پائے تھے، عہد عثمانی میں ان کے علاوہ طرابلس، قبرص، طبرستان اور ارمینیا میں بھی فوجی مرکز قائم کیے گئے اور اضلاع میں چھاؤنیاں قائم کی گئیں، جہاں تھوڑی تھوڑی فوج ہمیشہ متعین رہتی تھی۔ تمام ملک میں گھوڑوں اور اونٹوں کی پرورش و پرداخت کے لیے نہایت وسیع چراگاہیں بنوائی گئیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب گھوڑوں اور اونٹوں کی کثرت ہوئی تو ان چراگاہوں کو پہلے سے زیادہ وسیع کیا گیا اور ہر چراگاہ کے قریب چشمے تیار کرائے گئے۔ چنانچہ مقام ضربہ میں بنی سیبیا سے پانی کا ایک چشمہ خرید کر چراگاہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ علاوہ اس کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے اہتمام سے ایک دوسرا چشمہ تیار کرایا اور متنظمین چراگاہن کے لیے مقامات تعمیر کرائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر بن چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ ان کو اس سانحہ سے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصیت پر پوری طرح قائم تھے اور ہر لمحے ہونے والے واقعہ کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی، آپ روزے سے تھے۔ جمعہ کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے عثمان، جلدی کرو، ہم تمہارے افطار کے منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں
اور ایک روایت میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ اے عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پاجامہ جس کو کبھی نہیں پہنا تھا منگوا کر پہنا، اپنے 20 غلاموں کو بلا کر آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں بیعت رضوان کا حکم فرمایا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ پھر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت فرمائی، لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان ہاتھوں سے بہتر ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بیعت کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے لیے منتخب کردہ 6 صحابہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ کا دور خلافت 12 سال پر محیط ہے۔ سن 35 ہجری میں باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک 18 ذی الحج 35 ہجری کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں تدفین ہیں۔